خان صاحب کی جو اپیل ہے اس پر ڈیفنس کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی مسز کے بہاف پر آج فائنلی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور اب اس کیس میں صرف سرکار کی جانب سے کل ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنے دلائل دیں گے۔ آج جب ہم کورٹ میں آئے تو سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ خواتین کو بھی، جو کہ بہت ساری خواتین تھیں جن کو کورٹ کے اندر آنے نہیں دیا گیا، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے۔ پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، خواتین کی آواز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج مستفید ہوئے عدالت میں بیرسٹر ختیجہ صدیقی کی موجودگی سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں زینب عمیر، ان کی موجودگی سے، جو مسلم فیملی لاء بھی پڑھاتے رہے، پروفیسرز ہیں لاء کالجز میں، تو ان کو بھی اسسٹنس کا پورا موقع اور اپرچونٹی ملی کہ کھل کے یہ بشرا بی بی کے بہاف پر، خواتین کے بہاف پر کورٹ کو دلائل دیں اور کورٹ کو قائل کریں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے، اور دونوں کو آنریبلی ایکوٹ کیا جائے اس مقدمے میں۔ اگر آپ پوچھیں کہ لب لباب کیا ہے آج کے تمام دلائل کا، تو 5-6 باتوں سے بات آگے نہیں جاتی۔ یہ استغاثہ 2100 دنوں کے بعد، 2100 دنوں کے بعد رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب، ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ٹھنڈے میٹھے پین کے ساتھ فائنلٹی اٹین کرتی ہیں، اور وہ فائنل کنسیڈر کی جاتی ہیں، اس میں رجوع کا رائٹ یا گنجائش نہیں بچتی۔ پیریڈ آف عدت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں 39 ڈیز کہہ دیا ہے کہ یہ، اور مفتی صاحب نے خود بھی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں بچتی۔ سب سے بڑا جو بلو استغاثے کو جاتا ہے خاور مانیکا صاحب کے کیس کو، کہ پورے کا پورا کیس ایک ڈیورس سرٹیفکیٹ سے دن گنے جا رہے ہیں، اور جو دن گنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ بھی اور وہ مہینہ بھی، اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہے، اس کے اوپر انٹرپولیشن ہے، اس کے اوپر فجنگ ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ ایک انسیف ڈاکیومنٹ ہے اور ایک کویسچنیبل ڈاکیومنٹ ہے۔ سو جو طلاق کی تاریخ ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی تو پورے کا پورا کیس ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ یہ جج صاحب نے خود بھی فرمایا کہ 40 منٹ سے اوپر کا کیس نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے مستفید کون ہوتا ہے، اس سے ڈیفنس ہوتی ہے یا اس سے سرکار مستفید ہوتی ہے۔ مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ 3 دن میں کیا گیا یہ وہی ٹرائل ہے جو توشہ خانہ اور سائفر کے ساتھ رات 11 بجے تک جس کی پروسیڈنگز آئیں، اور 1، 2 اور 3 فروری کو یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا۔ آج اپنے دلائل میں خواتین نے بہت پرزور طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں خواتین جن کے ساتھ مس ہیپ خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں اور دوسری دفعہ شادی کے لیے گھر والے خواہش مند ہوتے ہیں، جب ایسی پروسیکیوشنز ہوں گی تو پھر کیا انجام ہوگا ہماری سوسائٹی کا۔ تو پاکستان کی تمام خواتین جج صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور یہ کنٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنما داغ اور بےہودہ کیس جسے ہم کہیں گے، جو برقرار اتنے دن سے اس میں سزا برقرار جو ہے، اس کو ایٹ دی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں، مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک، پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں۔ بلو دا بیلٹ یہ باتیں نامناسب باتیں، یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے۔ پبلک کی اس میں ریزنٹمنٹ ہے، پبلک کا اس میں ڈس اپروول ہے، پبلک کا ڈسگسٹ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ امید کرتے ہیں اس میں کچھ ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو وکیل مخالف سے سوال ہیں 3 سے 4 سوال کتنی بڑی جان ہے؟ وہ بڑے جاندار سوال ہے، ہمارے پوائنٹس بھی بڑے جاندار ہیں۔ فوجداری کا مقدمہ کسی ایک نقطے پر بھی بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 7 سے 8 بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ اگر سرکار اس ٹیمپرنگ اور فورج تاریخ سے باہر ہی نہیں نکلتی
تو مقدمہ یہیں پر ختم ہے. جج صاحب کو بار بار ایک ہی ہم ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں پلیز، ہماری درخواست ہے کہ عدت پیریڈ سے ہٹا کے طلاق نامے کی تاریخ کے اوپر لائیں، جس کے اوپر صرف کٹنگ، دن کے اوپر بھی اور مہینے کے اوپر بھی آپ کو صرف کٹنگ اور آپ کو انٹرپولیشن ملے گی. وہ ایک ان سیف ڈاکیومنٹ ہے. اور خاور مانیکا صاحب اعظم خان صاحب کی طرح اغوا ہوئے، اغوا ہونے کے بعد جسے وہ ٹپکلی اغوا برائے بیان کہتے ہیں، ان کا اس کیس میں شامل ہونا، شمولیت اختیار کرنا، اون چودھری صاحب کا ساتھ دینا، جو کہ اون چودھری صاحب نے اپنی شہادت میں ایڈمٹ کیا ہے کہ میں خان صاحب کے مخالف کیمپ میں ہوں اور میرے اور ان کے اب سیاسی اختلافات ہیں. کسی ایسے گواہ اور اس کی گواہی پر انحصار کرنا وداؤٹ کرابریشن، جو خود اپنے منہ سے مانے کہ ہمارے اب اختلافات اور ڈفرینسز ہیں، یہ کنوکشن بالکل سیف نہیں ہے. اس کا ایک ہی انجام ہوگا، اکویٹل، پیور اینڈ سمپل. تھینک یو ویری مچ. گزشتہ روز خاور مانیکا نے پریس کانفرنس کیا ہے. خاور مانیکا نے پریس کانفرنس کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 39 دن کہیں بھی نہیں ہے. وہ ایک آڈیو بھی سنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بار بار اس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہے تھے کہ 39 دن نہیں ہے، 90 دنوں میں مجھے موقع نہیں دیا گیا. یہ فیصلہ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتا رہا ہوں. میں نے جج صاحب کو 2-3 دفعہ اپنی گزارشات میں ریکویسٹ کی ہے کہ میں پیریڈ آف عدت پر بات کیے بغیر، ان کو ڈسکس کیے بغیر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں، آپ سب لوگ سائفر میں آتے رہے اور میں آپ سب سے سنتا رہا کہ ہمیں تو خود بہت سائفر کی اچھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. آپ عدت اور نکاح کے کیس میں آ رہے ہیں، 496 کا جرم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ ہو جائے. کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو خود ملزم ہے. بشرا بی بی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو خود ملزم ہے. تو فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ خاور مانیکا صاحب کے ساتھ اگر فراڈ ہوا ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکے، تو سول کورٹس کے دروازے 6 سال کے لیے بند نہیں تھے کہ وہ جا کے رجوع کی درخواست نہ ڈال سکتے. اور 6 سال کے بعد جو عدالتوں میں آتا ہے اور اتنے ڈاؤٹ فل کیس کے ساتھ آتا ہے، اس کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی. ان کے کیسز جو ہیں وہ اکویٹل میں ریزلٹ کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس کیس میں ہوگا. نو مور کوسچنز. بس ابھی سلمان صفدر نے میڈیا ٹاک کی ہے اور کل یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور کل فیصلہ آنے کا امکان ہے. اس وقت ہم سیشن کو موجود ہیں اور جج ایڈیشنل سیشن جج